محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا کے اندر ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو کامیابی کا اصول کیا ہے کہ انسان کون سے اصولوں پر چل کر جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جی آپ کے پاس زیادہ دولت ہو، آپ کے پاس بہت بڑا عہدہ ہو، آپ کے پاس جو ہے دنیا کی تمام آسائشیں ہوں۔ کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے پاس چین ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، اور آپ ایک خوشحال زندگی گزاریں، ایک خوشگوار زندگی گزاریں۔ خوشحال اور خوشگوار زندگی کے اندر فرق ہے۔ خوشحال بظاہر کیا کہ جی بڑا گھر ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، دنیا کی آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، تو بظاہر یہ جی خوشحال آدمی ہے، یعنی یہ آدمی ہے جس کا حال اچھا ہے، مستقبل کا پتہ نہیں ہے کہ مستقبل کیسا ہوگا، تو خوشحال ہے یہ۔ وہ خوشگوار کہ یہ شخص جو ہے وہ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ ہر حال کے اندر خوش رہتا ہے، جو بھی حالت ہوتی ہے، جو بھی سچویشن ہوتی ہے، اس میں خوش رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور دنیا کے چھوٹنے کا اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ افسوس ایک ہوتا ہے کہ انسان کی فطری بات ہے، لیکن یہ انسان جو ہے وہ شکر گزار بندہ ہے، یہ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ تو لہذا اس کے حاصل کرنے کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ اگر ہر شخص اس کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک خوشگوار اور پرسکون اطمینان والی زندگی عطا فرمائے گا، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو جو شروع کیا ہے وہ اس حدیث سے کیا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ آدمی وہی اس کو ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، وہی حاصل کرتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص جو ہے ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے، اللہ اور اس کا رسول مل جاتا ہے اس کو۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے تو دنیا اس کو ملتی ہے۔ او امرأۃ يتزوجها، اور اگر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، شادی کے لیے گھر بار چھوڑا تو پھر وہی عورت اس کو ملے گی۔ تو اس حدیث کے اندر ڈیفائن کر دیا گیا کہ آپ کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، جو فعل کرتے ہیں، اس کے اندر بنیادی کردار جو چیز ادا کرتی ہے وہ آپ کی نیت ہوتی ہے۔ نیت کا بڑا عمل دخل ہے ہر معاملے کے اندر، نیت کا۔ نیت کس چیز کو کہتے ہیں ناظرین؟ نیت کہتے ہیں ارادے کو، عزم کو، چاہت کو، اور آدمی جو ہے کیا کرنے کو، کام کرنے کو، یعنی یہ ساری چیزیں نا کہ سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے مثال کے طور پہ مجھے عمرہ کرنے جانا ہے۔ ابھی خیال پیدا ہوا، اب اس نے اس کی نیت کر لی کہ بس میں نے اب ارادہ کر لیا ہے، نیت کر لی کہ میں نے عمرہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کے لیے جد و جہد کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، کوشش کرنا، پلاننگ کرنا، اور وسائل کو اختیار کرنا، کس طریقے سے عمرے پہ جایا جاتا ہے اس کی نالج حاصل کرنا، اس کا طریقہ کار اختیار کرنا۔ تو ایک دن ہوگا کہ آپ مسجد نبوی میں اور حرم میں موجود ہوں گے، لیکن اس کی ابتدا کس سے ہوگی؟ آپ کی نیت سے ہوگی، آپ کے سوچنے سے ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ ہے نیت۔ تو لہذا ناظرین، انسان کو اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا چاہیے، نیت جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا سارا کھیل ہی نیت کا ہے، کہ نیت میں بگاڑ آ جائے، نیت میں فطور آ جائے تو سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں نا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں ہم نے اکثر سنا ہے نا، یہ مقولہ ہے کہ اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستہ بھول گیا جنگل کے اندر، شکار پہ نکلا
تو وہ اب کہیں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی کے اندر ایک اس کے ارد گرد ایک باغ ہے اور اس میں ایک اندر ایک چھوٹا سا چھپڑ سا ہے، جھوپڑی سی ہے. ادھر چلا گیا، وہاں جا کے بیٹھ گیا. اس نے کہا جی میں راستہ بھول چکا ہوں، تھوڑی دیر آرام کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل آپ آرام کریں. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے. پہلے تھوڑی یہ کوئی میڈیا ہوتا تھا اور ٹیلی ویژن ہوتا تھا، سوشل میڈیا ہوتا تھا کہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ بھئی آپ کا پرائم منسٹر کون ہے، پریزیڈنٹ کون ہے، بادشاہ کون ہے، سب کو اس کی شکلیں پتہ ہوتی ہیں. اس زمانے میں تو نہیں لوگوں کو پتہ ہوتا تھا. تو وہ بادشاہ بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، کچھ پینے کو دو. تو اس باغ کا جو چھوٹا سا باغ کا جو مالک تھا وہ اس کے لیے انار کا جوس نکال کے لایا اور اس نے وہ اس کو پیش کیا. اور جب اس نے انار کا جوس پیا تو وہ بڑا میٹھا اور بڑا لذیذ اس کو محسوس ہوا. اس نے کہا تو زبردست ہے. اور دل ہی دل میں اس نے نیت کر لی کہ میں یہ جو باغ ہے، اس باغ کے اوپر میں جب واپس جاؤں گا تو اس باغ کو اپنی تحویل میں لے لوں گا، اور تاکہ مجھے روزانہ جو ہے وہ انار کا اسی طرح میٹھا اور اچھا انار کا جوس ملے. اور پھر اس نے یہ نیت کر لی. دل کے اندر فساد آ گیا، بگاڑ آ گیا نیت کے اندر. اس نے پھر دوبارہ اس کو کہا کہ بھئی مجھے ایک گلاس اور دو. اب جب وہ لے کے آیا تو ایک تو شربت کم ہو گیا، دوسرا اس کے اندر سے مٹھاس ختم ہو گئی، ذائقہ ختم ہو گیا. تو اب وہ پی رہا ہے بادشاہ، پیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بھئی پہلے والا جو جوس تھا وہ زیادہ بھی تھا، اس کے اندر لذت بھی تھی. یہ جو دوسرا تم لائے ہو یہ کم ہو گیا ہے اور اس کے اندر لذت بھی ختم ہو گئی، اس کی مٹھاس ختم ہو گئی ہے، تو بہت بد ذائقہ ہو گیا ہے. تو وہ جو باغ کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ جو ہمارا حکمران ہے اس کی نیت میں فطور آ گیا ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی ہے. تو کہا کہ اس سے حکمران کی نیت کا کیا تعلق؟ انہوں نے کہا ہاں کہ اس باغ کی وجہ، یعنی اس کی نیت کی وجہ سے، نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے اس باغ کے جو پھل ہیں ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے مٹھاس کو، برکت کو ختم کر دیا. تو حاکم کی اگر نیت خراب ہو جائے اور اس کے اندر فطور آ جائے، فساد آ جائے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ پہلے اس نے کہا اچھا ایک گلاس اور لاؤ، اور پھر دل میں نیت کی کہ میں توبہ کرتا ہوں بھائی، یہ جس کا ہے اسی کا باغ رہے گا اور مجھے نہیں چاہیے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے ٹیسٹ کرنے کے لیے دوبارہ جب گلاس آیا تو گلاس بھرا ہوا ہے اور اس جوس کے اندر لذت بھی ہے، شربت میں، اور سب کچھ ہے، ذائقہ بھی ہے. تو باغ کے مالک نے کہا لگتا ہے کہ ہمارا جو بادشاہ ہے اس نے اپنی نیت کو ٹھیک کر لیا ہے. تو اس نے پھر اس کو بتایا کہ دیکھو کہ یہ میں ہی بادشاہ ہوں اور میں نے پہلے یہ نیت کی تھی، پھر یہ نیت کی. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے ناظرین کہ اصل چیز، بنیاد کیا ہے؟ کسی بھی کام کے کرنے کی ایک نیت ہوتی ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کی نیت میں اخلاص ہے، تو پھر آپ بے فکر رہیں. بظاہر کوئی چیز اگر خراب بھی ہو رہی ہے تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بولے میری تو نیت ٹھیک ہے، میں نے تو اچھی نیت کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے. لوگ چاہے باتیں کرتے ہیں کریں، لوگ تانے دیتے ہیں دیں، لوگ جو کہتے ہیں کہیں، آپ لوگوں کی فکر نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے جائیں کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہے. تو نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. کوئی ایک شخص جو ہے رات کو تہجد پڑھ رہا ہے اور نیت کیا ہے کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، لوگ مجھے جو ہے بڑا دیندار سمجھیں، تو اس کا وہ تہجد پڑھنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بیکار ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دے گا کیونکہ نیت میں بگاڑ ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر نیت سارا معاملہ نیت کا ہے. اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے، پھر تو اس کام کا، اس فعل کا کوئی آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا اور اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو لہذا سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ ہماری نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. کیا ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ آتا ہے حدیث میں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں عالم کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے اس کو جہنم میں ڈال دو. پوچھا، وہ کہے گا یا اللہ میں تو عالم تھا، لوگوں کو درس دیتا تھا. اللہ کہیں گے ہاں، لیکن تو نے علم جو حاصل کیا تھا وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تو نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا. تو تجھے دنیا بھی مل گئی، واہ واہ بھی تیری ہو گئی ہے، تو بس جو تجھے چاہیے تھا وہ مل گیا. اب تجھے ہمارے پاس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اسی طرح سے شہید کو لایا جائے گا.
اس کو کہا جائے گا کہ جہنم میں ڈال دو، تو شہید کہے گا یا اللہ میں نے تو جان اپنی قربان کر دی آپ کے دین کے لیے، تو اللہ کہیں گے نہیں، تو نے ہمارے لیے نہیں بلکہ اس لیے کی کہ تجھے لوگ شہید کہیں، تیری جو ہے وہ تیرا نام رہے، تیری عزت ہو، تجھے شہید کہا جائے، تیری واہ واہ ہو، بہادری کے چرچے ہوں، تو لہذا وہ سب کچھ ہو گیا، تو اب تجھے ہم سے کیا چاہیے؟ اسی طرح سے ایک مالدار کو لایا جائے گا جو بہت زیادہ مال خرچ کرتا تھا، سخاوت کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو بھی جہنم میں ڈالو، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو مال خرچ کیا، اللہ کہیں گے نہیں، تو نے کیا تاکہ لوگوں میں تیرا چرچا ہو، تیری شہرت ہو، واہ واہ ہو، تو وہ سب کچھ ہو گیا۔ تو بنیادی طور پہ ناظرین اصل چیز بنیاد کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیوں کہ عمل کے اندر کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ریاکاری کا، دکھلاوے کا، کہیں نہ کہیں شبہ، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی فطور آ سکتا ہے، لیکن جب ایک انسان نیت کرتا ہے خالصتاً کہ میں یہ خیر کا کام کروں گا، میں یہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو، کیونکہ اس کی نیت تو خلوص پر مبنی ہے، اس کی نیت کے اندر کوئی فطور نہیں ہے، تو اب عمل تو بعد کی بات ہے، عمل دوسرے درجے پہ آتا ہے، پہلے درجے پہ تو نیت آتی ہے، تو نیت جب کر لی تو نیت پر ہی اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ اس امت کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ جب وہ کسی خیر کے کام کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کھاتے میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔